بسم اللہ الرحمن الرحیم. خادم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. ویسے تو آج ہم بات کریں گے سعدیہ امین کے سوال پہ، لیکن اس طرح کے بہت سارے سوال وقتاً فوقتاً مجھے ملتے رہتے ہیں. یہ ان بیٹیوں کی طرف سے اور ان بچیوں کی طرف سے ہوتے ہیں کہ جو 8-10 سال کی عمر میں کسی کزن کے ہاتھوں، کسی جاننے والے کے ہاتھوں، یا کسی بالکل قریبی، یا کبھی کبھی اپنے استاد کے ہاتھوں بھی اپنی عزت گنوا بیٹھتی ہیں. ان میں ان بچیوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا، ان کا گناہ بھی نہیں ہوتا. ان میں سے بیشتر وہ بچیاں جن کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے. سم ٹائم وہ ڈر کے، سم ٹائم خوف زدہ، سم ٹائم لحاظ میں، اور سم ٹائم جو دوسرا ہے وہ بدماشی سے یا ایک تھریٹ کے ساتھ. ایک تو وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، ڈھاکہ ڈال رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ یہ ڈرا رہا ہوتا ہے کہ میں تمہاری ماں کو یا تمہارے باپ کو بتا دوں گا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوا. اور اس لمحے ان میں سے کوئی بچی یہ نہیں سوچتی کہ جب یہ بتائے گا تو کوئی باپ یا کوئی بھائی یا کوئی خاندان بھی تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو نامردوں کا ہو. ایسی بات سننے کے بعد کوئی یہ کہے کہ میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ کیا تو آگے ان کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، اور جو ان کے ہاتھ میں چیز آئے گی اس کے سر پہ نہیں دے ماریں گے. وہ زندہ بچ کے وہاں سے جائے گا کیسے؟ لیکن یہ تھریٹ ایسی ہوتی ہے کہ اس کے بعد غلطی باقاعدہ مسلسل ہونے لگتی ہے. اور جب پھر بچیاں یہ بڑی ہوتی ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا. سعدیہ نے کہا کہ سر اگر کسی بچی کے ساتھ ایسا ہو جائے جب وہ 9 سال کی ہو اور اسے اس بات کا علم بھی نہ ہو کہ یہ سب غلط ہے، جب وہ بڑی ہو تو اسے احساس ہو، اب وہ ڈر اور خوف کو کیسے دور کرے. اسی طور پہ صدف نے ایک سوال کیا ہے، عظمیٰ نے سوال کیا ہے، اور لبنان کا سر ماشاء اللہ، اللہ بلیس یو، ویری ریئلسٹک اور آپ لاجک کے ساتھ. لیکن سب سے جو اہم چیز ہے وہ آپ کی سنسیریٹی ہے اور ٹروتھفلنس ہے، جو ہم لڑکیوں کو آپ حفاظت کے نقطہ نگاہ سے سمجھاتے ہیں. مہتاب خان نے کہا کہ اختر بھائی جتنا بھی سمجھائیں ان لڑکیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی جب تک ان کے ساتھ کوئی پریکٹیکلی واردات نہ کر جائے. جب غلط ہو جائے تو کہتی ہیں ہاں یہ غلط تھا، والدین صحیح کہتے تھے، سر ٹھیک کہتے تھے. خان صاحب اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے. انسان غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے اور انسان ہی اس غلطی کا اپائے کرتے ہیں، حل نکالتے ہیں. یہ جو بچیاں مجھ سے بار بار پوچھتی ہیں کہ ایسا ہو جائے تو اس کا کیا کیا جائے، بیٹا اسی کے لیے اللہ نے آپ کو میری طرف ریفر، آپ کے دل میں خیال آتا ہو، مجھ سے رابطہ کرتے ہو فون سے، واٹس ایپ سے، اسی کے لیے کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. اور یہ وہ دکھ ہوتا ہے، یہ وہ درد ہوتا ہے، یہ وہ راز ہوتا ہے جو سم ٹائم آپ اپنی سگی والدہ کے ساتھ نہیں کر سکتے، کرنا بھی نہیں چاہیے. اگر آپ کو وہاں سے سپورٹ ملنے کا امکان نہ ہو تو پھر آپ ان کی نگاہوں میں گر جاتے ہو. انفیکٹ جیسے آپ بڑے ہوتے ہو، یونیورسٹی پہنچتے ہو، کالج پہنچتے ہو، جاب میں، تو اب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یس اٹ ہیز ہیپنڈ. اب اس ماضی کو بدلا نہیں جا سکتا، صرف اس کی مرمت کی جا سکتی ہے. اس کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں. ان کے لیے ایک ورزشیں ہوتی ہیں، پورا 1 ماہ، 1 سے لے کے 1.5 ماہ تک کنزیکٹیو ایکسرسائزز ہوتی ہیں، وہ میں بتاتا ہوں. پھر ایک میڈیسن ہوتی ہے، وہ استعمال کے لیے دی جاتی ہے. اسی طور پہ جو سب سے اہم ہوتا ہے کہ خود آپ اپنے دل سے احساس گناہ کو نکالتے ہو، اور اگر خدا نخواستہ کہیں آپ اس میں رہے تو پھر آپ توبہ کرتے ہو. پچھلے دنوں ایک خاتون اپنی والدہ کے ساتھ آئیں اور انہوں نے بیٹھ کے جو جملے کہے، میں صرف وہ جملے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ سر میری زندگی، مجھے لگتا تھا کہ گناہ کے تلے دب کے یعنی میں مر جاؤں گی اور کبھی اس احساس سے نکل نہیں پاؤں گی. آپ کے پاس میں جب آئی، آپ نے مجھے ایک پاکیزہ لڑکی کے طور پہ ٹریٹ کیا. نہ کبھی آپ کی آنکھوں میں تانا تھا، نہ کبھی آپ کے لفظوں میں کچھ شدت کا جیسے کچھ جملہ ہوتا ہے جو بے عزت کرنے والا ہو. اور ان سارے سیشنز کے بعد مجھے لگتا تھا ہر دفعہ میں اپنی عزت اور اعتبار کے معاملے میں 1 درجہ بلند ہو رہی ہوں. اور الحمدللہ نو آئی ایم فیلنگ ویل. اب میں نئی زندگی کے لیے بالکل تیار ہوں، اور نہ صرف میں بلکہ میری نسل بھی انشاءاللہ اس بات کی ٹیک کیئر کرے گی. پر جو اگلی بات اس نے کہی، خاتون حضرات، یہ کئی لاکھ پہ بھاری تھی. اس نے کہا میرا رب آپ کی اولاد کو، آپ کی بیٹیوں کو سدا اپنی حفاظت میں رکھے، اور ان کی نسلیں بھی کسی غلطی سے، کوتاہی سے، کسی ایسے خوف سے کہ جو بچیوں کو مار دیتا، اسے بچائے رکھے. when she was saying all this تو میرا دل اندر سے لٹرلی ایسے رب کے سامنے جڑا ہوا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ میری خوش بختی اب دیکھیے
کہ جتنی سنسیریٹی کے ساتھ آپ سوچتے ہو اور دوسروں کی زندگی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہو، شرط کنٹریبیوشن کی ہے. اف یو آر، آپ لوگوں کو ریپیل کر رہے ہو، آپ لوگوں کو سنب کر رہے ہو، آپ لوگوں کو شرمسار کر رہے ہو، چاہے دین کے نام پہ کریں چاہے سماج کے نام پہ کریں، اگر آپ ان کو گھٹیا بنا رہے ہو اور ان کے لیے جینے کا رستہ نہیں نکال رہے تو اس کا مطلب ہے لوگوں کے لیے آپ کی کنٹریبیوشن اٹس اے بگ زیرو. آپ جب تک زندگی یو لائک اے بوجھ ہے زندگی پہ، اور جب آپ زندگی سے چلے جاؤ گے تو پھر آپ کے وہ سارے کرم، وہ سارے کام، وہ ساری نیکیاں جو جگہ جگہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہوں گی، ملک سے باہر بھی پھیلی ہوں گی، اس لیے کہ یہ مخلوق خدا وہ تھی کہ جن کے زخموں پہ، اچھا یہ جو روح کا زخم ہوتا ہے اس پہ پھا رکھنے کے لیے شاید اللہ نے کوئی خاص ترکیب رکھی ہے. ہر آدمی کے پاس وہ پھا ہوتا بھی نہیں ہے، اور جو خاص طور پہ قریبی رشتے ہوتے ہیں ان کے پاس تو بالکل نہیں ہوتا. یہ کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کو شرمسار کرنے لگ جاتے ہیں، تانے دیتے ہیں. جنہیں کوئی بات ہوئی، آپ نے ان سے کوئی فیور مانگی، کسی موضوع پہ آپ نے ذرا ان کی بات نہ مانی تو ایسا وہ ٹکا کے جیسے تیل میں بھگو کے مارا جاتا ہے، وہ والی کیفیت. اور اس والے میں لڑکا ہو تو وہ بھی نہیں سہ سکتا. بچیوں کو تو اللہ نے ویسے بڑا نرم و نازک اور جذبات کے معاملے میں بھی کمزور بنایا ہوتا ہے. اس حوالے سے جو آخری آج کا سوال ہے وہ عظمیٰ جبین کا ہے، دلچسپ سوال ہے. انہوں نے کہا سر کیا لڑکیوں کو خود اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے؟ نہیں میرے بچے، خود کرنے کا تو تکلف ہی نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ چاہتے ہیں میں یہ جواب دوں؟ اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی بندہ رکھ لینا چاہیے جو آپ کی عزت کی حفاظت کرے، یا کوئی لڑکی رکھ لینی چاہیے جو آپ کی عزت کو سیف گارڈ کرے. اللہ کے بندو، چیز آپ کی ہے، قیمت اس کی آپ جانتے ہو، اس کا مزہ آپ نے لینا ہے، اس کی عزت کو انجوائے آپ نے کرنا ہے، اور اس عزت کے محافظ بھی آپ ہو. وہ آپ ہی کے جسم کے ساتھ، آپ ہی کے روح کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے، تو کوئی اور اس کی کیوں حفاظت کرے گا؟ اور اگر آپ کی نگاہیں ایسے لوگوں کو نہیں پہچان پاتے، دیکھیں میں نے دھیرے دھیرے پچھلے 20-25 سالوں میں لوگوں کو ان کی نگاہوں سے، ان کے ماتھوں سے، ایون ان کی چک سے، ان کے ہونٹوں سے پہچاننا سیکھا. اور اس میں شاید 19-20 کبھی ہوئی ہو، ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوتا. کسی کی آنکھیں کننگ ہوں، کسی کی آنکھیں گناہ سے اور گناہ کے لذت سے بھری ہوئی ہوں، اور کوئی آنکھوں میں شروڈ ہو، اور کوئی آنکھوں میں ایروگینٹ ہو، اور کوئی ویسے کمپوز ہو کہ کچھ بھی پوز کرنے کی کوشش کرے، پر جو کچھ وہ ہوتا ہے اس کے چہرے پہ 110% ہوتا ہے. اگر ہم کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ لوگوں نے دھیرے دھیرے ان میں سے ایک ایک لائن کا مطلب نکال لیا ہے، ایک ایک پور کا مطلب نکال لیا ہے. تو آپ کو لوگ کلاس فیلو یا عزیز یا رشتہ دار، چاہے وہ کسی بھی نام سے، ان کی سمجھ آنے میں کتنی صدیاں لگیں گی. ان صدیوں کے بعد میں پھر بھی تو رونا ہے، پھر بھی تو جا کے یہ کوئی نہ کوئی کسی پہ الزام دھرنا ہے. تو بہتر ہے پہلے سے اپنی پرائورٹی طے کریں، اور اپنے آپ کی حفاظت خود سے کبھی نہیں ہوتی جب تک آپ اللہ کو اپنی حفاظت میں ساتھ شامل نہیں کرتے. جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، دروشی پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، چاروں کل پڑھیے، اپنے آپ پہ پھونکیے، اور پھر کہیے اے میرے مولا میں نے تیرا کلام پڑھا. اور یہ ایسے ہی آپ نے کیا جیسے آپ اونٹ کے گھٹنے باندھتے ہیں حفاظت کے لیے، پھر اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ سر نو آئی ایم کنوینسڈ، اور اب میں جانے لگی ہوں، اب آپ کے حوالے. اتنا میں کر سکتی تھی، آگے کمزور جان ہوں، بہت سارے بدبختوں کے آگے نہ لڑ سکوں گی اور نہ ان کے ساتھ کوئی دلیل سے مقابلہ کر سکوں گی. تو وہاں آپ نے مجھے طاقت اور قوت کے ساتھ مجھے بچانا، وہ بچا لے گا آپ کو. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام.